جس وقت ابو جہل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے ہمارا شام کا گیا ہوا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں نے لوٹ لیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور جب قافلہ تیار ہوا مسلمانوں کے خلاف نکلنے کے لیے تو ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر گئے کہ کیا کر رہا ہے۔ آیا اور کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر یہ برحق ہے، اگر یہ برحق ہے اور یہ پیغمبر ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہم پر عذاب بھیج دے یا پتھروں کی بارش برسا دے۔ اصل میں غصے میں تھا بہت زیادہ، عجیب الٹی دعا مانگی بتانے کے لیے کہ نبی بالکل غلط ہے، معاذ اللہ، مجھے شک ہی نہیں ہے اس میں۔ معاویہ نے اپنے زمانے میں سبائے یمن کے لوگوں کو کہا تھا تمہارے ہاں مرد نہیں تھا کہ ملکہ سبا بلقیس سلطنت کر رہی تھی؟ کوئی مرد نہیں تھا، مدارک میں ہے۔ تو قوم سبا نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہو، آپ کی قوم بھی بڑی بے وقوف تھی۔ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہا اگر یہ برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا۔ کہنا چاہیے تھا کہ اگر برحق ہے تو ہمیں ایمان دے دے، الٹی بات کہہ دی۔ وَإِذْ قَالُوا، جس وقت کہا ابو جہلوں نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر ہے یہ برحق من عندک تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دے ہم کو عذاب دردناک۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہو۔ پیغمبر کا وجود مانے ہے عذاب خداوندی کے لیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ استغفار کر رہے ہو۔ دو چیزیں اللہ کے عذاب کو روکنے میں مؤثر ہے، ایک نبی کی ذات اور دوسرا عمل استغفار۔ گویا نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو وہ استغفار ہے۔ یا تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ حضرت آپ تشریف فرمائیں، آپ کی رحمتوں کے سامنے عذاب عامہ نہیں آئے گی، اور اس لیے بھی عذاب نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کا عمل مشرکین میں بھی رائج تھا، استغفار سے کافر کو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلم کو کتنا فائدہ ہوگا۔ پہلی توجیہ میری یہ ہے کہ نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو عمل استغفار ہے۔ دوسری توجیہ، ہر بڑے عمل کا چھوٹا بدل ہوتا ہے۔ کیا؟ ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے بدل کے طور پر۔ جیسے قرآن نہ پڑھ سکے تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو حج اور عمرے پر نہیں جا سکتا اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، حج اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ البحر الرائق کتاب الاذان میں ہے، لولا الخلیفیہ لأذنت بالناس، خلافت کا بوجھ میرے ذمہ نہ ہوتا، اذان دیتا اور وہی ثواب پاتا جو خلیفے کو عدل سے ملتا ہے، وقت پر اذان دینے سے مؤذن کو وہی ثواب ملتا ہے۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا ہوا ہے ان کو کہ عذاب نہ دے ان کو اللہ۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما كانوا اولیاء، اور یہ نہیں ہے مسجد حرام کے اہل، مشرک اور بدعتی مسجد کمیٹیوں میں۔ وما كانوا اولیاء، یہ ہے ہی نہیں اس کے اہل۔
ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں یہ مسجدوں کے اہل مگر پرہیزگار لوگ۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد انتظامیہ میں فاسق کا ہونا، مسجد انتظامیہ میں بے دین کا ہونا، بدعمل کا ہونا ناجائز و حرام ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ مسجد انتظامیہ امام کا تقرر کرتی ہے، آپ امامت کر سکیں گے؟ جی ہاں بالکل۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جو ان میں لکھا پڑا ہے۔ میں نے کہا آپ عورت ہے کیا؟ عورت ہے، عورتوں کا نام پوچھتی ہے، مرد مردوں کا نام پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے نہیں آیا تو پھر میں امام نہیں بن سکوں گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو آپ بھی مسجد کمیٹی کے صدر نہیں رہیں گے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، عجیب امام آیا ہے، کمیٹی والوں سے لڑ پڑا۔ میں نے کہا اگر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہ آیا تو میں امام نہیں کروں گا، تو یہ مرد ہو کر مسجد کمیٹی کا صدر ہے، تو یہ کس منہ بیٹھا رہے گا جب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام اس کو نہیں آتا ہو؟ لوگ سمجھ گئے کہ مولوی تو دلچسپ آدمی معلوم ہو رہا ہے، کمیٹی والوں کو گھیر دیا، اور کمیٹی والوں سے لوگ ویسے خفا ہوتے ہیں، دل پہ بوجھ رکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک نے بیچ میں کہا، راشن والا تھا، حضرت بتا تو دے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بتا دوں گا، نقصان بہت ہو جائے گا۔ کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کاغذ پر لکھ کر ایک خاص طریقے سے مشق ہوتی ہے، اور پھر وہ تالے میں رکھ کے تالا کھلے گا۔ اگر اس محلے میں تالے رات کو کھل گئے ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ہمارے راشن کی دکان کا رات کو کھلا ہے، اسی صدر نے کھلا۔ وہ بھاگا، تھانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی، صدر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا، چل۔ مجھے کہتا ہے یہ آپ نے اچھا کام کیا۔ میں نے کہا یہ آپ کے سوال کا نتیجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ رواج ہو گیا تھا، لوگ مولویوں سے پوچھتے، حالانکہ مجھے سب پتا تھا۔ تفسیر روح المعانی سورہ طٰہٰ میں 13 اقوال موجود ہے۔ وما کانوا اولیاء، اور یہ ہے ہی نہیں مسجد کے اہل، یہ مسجد کمیٹی بن رہے ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، نہیں ہے یہ اہل مسجد کی کمیٹی کے مگر پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے بے علم ہوتے ہیں، جاہل، جاہل بٹا جاہل۔ ہمارے ایک ساتھی، اب نام نہیں لیتا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں مؤذنی کرنی ہے۔ میں نے کہا کر لیں گے، آسان سی ہو، تنخواہ ہو تو مل جائے گی۔ اس نے کہا چل میری مسجد میں مؤذنی۔ عشاء کی نماز میں ہم گئے، میں نے ان لوگوں نے کہا اس کی داڑھی بڑی ہے، تیری چھوٹی ہے، اس کو کہہ رہے تو اذان دے اور یہ امام بن جائے۔ وہ بڑا خفا ہو گیا، اذان دے دی اس غریب نے، نماز میں نے پڑھائی۔ نماز کے بعد مجھے کہتا ہے اب تو یہ مسائل پوچھیں گے، تم بتاتے رہو گے تو میرا پتہ صاف ہو جائے۔ ان لوگوں نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے جوابات دیے، فیصلہ ہوا کہ یہ امام ہوگا، وہ مؤذن ہوگا۔ وہ مجھے کہتے ہیں جا یہاں سے مت آؤ، میری سیٹ برباد کر دیتے۔ میں نہیں گیا وہاں، الحمدللہ ساتھی کے ساتھ وفاداری۔ میں نے کہا نہ، آپ کا حق ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ مسجدوں میں اور مدرسوں میں اسلام کے مراکز ہے، اس میں اسلام کے اونچے اعمال و احکام ہونا ضروری ہے۔ مساجد غریب ہوتی ہے، کوئی محلے کا بینک مینیجر، کوئی اور پولیس افسر، کوئی ادھر ادھر، انگیدہ بانگیدہ ڈانگیدہ، اس کو جمع کر کے کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ سارا کام پلیت اور گندا ہوتا ہے، سارا کام۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، نہ تھی نماز ان کی بیت اللہ میں، الا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ کیا مطلب ہے؟
کہ مشرکین اپنے ساتھ سیٹیاں لاتے تھے، منہ میں دے کے سیٹی مارتے تھے، جیسے لوگ دریا کے کنارے اور جنگلوں میں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھو ذرا، عقل سے سوچو، نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اور ادھر دیکھ کیسی نماز پڑھتے تھے، یہ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ یہ ان کے باپ دادے تھے، انگوٹھے چوم رہے تھے، انگوٹھے چومتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ مفسرین اگی دا بگی ڈگی دا بگی، اور سیدھی بات کر جو دنیا میں فتنہ برپا ہوا ہے۔ نہ تھی ان کی نمازیں مسجدوں میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ بدعتی کی مسجد میں جا کے دیکھو، جیسے اشہد ان محمد، کس چیز کو چوم رہے؟ اپنے پلیت ناخنوں کو، شرک اور بدعت سے بھرے ہوئے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟